اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام کو اور عزیز دوستوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ دوستو، ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئی آیت کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، یا اے ایمان والو، آمنوا استعینوا، استعانت چاہو، مدد چاہو، بالصبر، صبر کے ساتھ، اور والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ہم نے آپ کو ترجمہ بتا دیا، اب اس کے اندر جو مختلف پوائنٹ بیان کیے گئے ان کی طرف ہم ذکر کریں گے اور اس پر قرآن و حدیث کے ذریعے جو ہے اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، استعانت چاہو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ تو اب حضور پاک وسلم جو ہیں ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی آپ کے اوپر یعنی مشکل وقت آ جاتا تو صحابی رسول حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک وسلم جب کسی مشکل مشن پر جانے لگتے، جنگ پر جانے لگتے تو آپ نماز پڑھتے، اور اس نماز سے مراد نماز حاجت ہے یا نماز استسقاء ہے، یعنی نماز حاجت، اگر کوئی آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی اس کے لیے پڑھی جاتی ہے، یا کسی مشکل میں آپ ہیں۔ اور اسی طرح نماز استسقاء جو ہے وہ اگر بارش نہیں آ رہی تو اس کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم پہ کوئی مشکل آ جائے تو نماز کے ذریعے ہم سے مدد مانگو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی بھی مشن پر جانے لگتے پہلے نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد دعا کر دے، کیونکہ پیچھے شکر کا ذکر ہے، پچھلی والی جو آیت ہے کل جو ہم نے پڑھی ہے۔ اب اس کے بعد فوراً اللہ نے نماز اور صبر کا ذکر کیا ہے، جو مسلمان کی زندگی کے 3 اہم جز ہیں، یعنی ایمان کے بعد سب سے ضروری جو ہے وہ چیز نماز ہے۔ اور پھر جب انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نماز کے ساتھ صبر کرو، اور فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں نعمت ملتی ہے تو اس پہ شکر کرو، جس طرح اللہ فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی تم ہمارا ذکر کرو، ہم تمہارا چرچا کر دیں گے، اور ہماری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ تو اب یہاں پر ہم صبر پر تھوڑی سی بات کریں گے اور اس کی جو ہے تعریف آپ کو بتائیں گے کہ صبر ہوتا کیا ہے۔ اور میں پہلے بھی قرآن پاک کی تفسیر پڑھا چکا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس چیز کی اللہ نے تلقین فرمائی ہے وہ صبر کی ہے۔ تو آج ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ صبر کے حوالے سے گفتگو کی جائے، کیونکہ ویسے ہمارے معاشرے میں بڑی بے صبری جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ تو اس ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو اور اپنے جو سامعین ہیں، جو سننے والے ہیں، اس میں ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان، انڈیا، انگلینڈ، سعودی عرب اور یہاں تک کہ امریکہ میں بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں۔ تو تمام سننے والوں کے لیے ہم نے یہ چاہا کہ آج اس موضوع کا انتخاب کریں۔ اب صبر کی تعریف کیا ہے، صبر کس کو کہتے ہیں؟ اب جس طرح بھی ہم نے بچوں سے پیپر لیے ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے سوال کیے ہیں، تو شاید اگلے جو مہینے پیپر ہو اس کے اندر یہ بھی ایک سوال کے طور پہ ہم شامل کریں۔ تو صبر کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز سے شریعت اور عقل ہم کو روکے، اس چیز سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ دوبارہ سنیں کہ جس چیز سے ہم کو شریعت اور عقل روکے،
شریعت کیسے؟ اس کی مثال جیسے شریعت ہمیں شراب پینے سے روکتی ہے، تو اب ہم نے رک جانا ہے، یہ اس کا نام ہے صبر۔ اور ایک ہے شریعت تو نہیں روکتی لیکن عقل ہمیں روکتی ہے۔ عقل سے مراد یعنی دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، جیسے آپ نے جو ہے کسی کے چھوٹی سی چیز کوئی لے لی کسی کی اس کے اجازت کے بغیر، تو اب شریعت تو یہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ اسے اجازت لیں، اس کے ساتھ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ہم اس سے اجازت لیں۔ تو شریعت اور عقل یہ دو چیزیں ہیں، جن چیزوں سے عقل بھی منع کرے اور شریعت بھی منع کرے تو اس کو کہتے ہیں صبر کرنا۔ اور صبر جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک بدنی صبر اور ایک طبعی خواہشات۔ بدنی صبر کیا ہے کہ جیسے ہم کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے ہمارے بدن کو، یا ہمیں اسلام کے لیے کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، جیسے جہاد میں جاتے ہیں تو ہمیں جسمانی طور پہ تکلیف پہنچتی ہے، تو ان چیزوں پر صبر کرنا یہ بدنی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے طبعی خواہشات، یعنی جس چیز پہ ہماری طبیعت کرتی ہے، جیسے بعض چیزیں، جیسے پہلے میں نے شراب کا ذکر کیا کہ بعض لوگوں کو اگرچہ شراب اچھی لگتی ہے، ان کی طبیعت کہتی ہے کہ ہم شراب پئیں، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی، تو اس سے رک جانا ہی ہم نے صبر کیا اور طبعی خواہشات کو مار دیا۔ جیسے زیادہ مال کھانے کی یا بعض چیزیں کھانے کی جو ہمارے لیے جائز نہیں ہیں، اگر ہماری طبیعت کرتی ہے تو شریعت جب اجازت نہیں دے رہی تو پھر اس سے رک جانا ہی ہمارے لیے بہتر، اور یہی صبر ہے۔ تو صبر کی دو قسمیں ہم نے بیان کی ہیں، ایک ہے بدنی صبر اور ایک طبعی خواہشات کا صبر ہے۔ اب صبر کے حوالے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ہماری مائیں بہنیں ہم کو سنتی ہیں، تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث شریف کی راوی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کو کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت پہنچی اور اس نے اس پہ صبر کیا تو اللہ اس کے گناہوں کا اس مصیبت کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی اور اس نے پہلے گناہ کیے ہوئے تھے اور پھر اس نے اس پہ صبر کیا اور اس کو برداشت کیا، تو اللہ جو اس نے گناہ کیے تھے، اللہ اس کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس کے نامہ مال سے مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا یہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ اگر کسی کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے اور کانٹا چبھے اور اس کو تکلیف پہنچے اور اس پہ صبر کرے، یعنی کانٹا نکالا اور اس پہ شکر کیا، صبر کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ تکلیف آئی ہے، تو اللہ اس پہ بھی جو ہے گناہوں کا کفارہ فرما دیتا ہے۔ یعنی بڑی تکلیف تو بڑی ہوتی ہے، فرمایا اگر کسی کو کانٹا بھی چبھا تو اس پر بھی اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اب جو ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے اس پہ ہمیں صبر کرنا ہے۔ تو اب ہماری ماؤں بہنوں کو ازواج محترمات اور جو ہماری صحابیات ہیں، ان کی زندگی ان کے لیے مثال ہے۔ تو اگر گھر میں کبھی کھانے کی کمی آ جائے، کبھی پینے کی کمی آ جائے، بجائے کہ پورے محلے کو سنانے کے، ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پہنچی ہے تو انہیں صبر کرنا چاہیے۔ جب وہ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں جب صبر کریں گی تو اللہ ان کے جو گناہ ہیں وہ ان کے نامہ مال سے مٹا کے وہاں نیکیاں جو ہے اللہ درج فرما دے گا، ان کے لیے کفارہ بنا دے گا۔ تو اس لیے خواتین جو ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ بے صبری کی طرف چلی جاتی ہیں، ان کو عائشہ صدیقہ کی اس حدیث کو دیکھنا چاہیے۔ اور
دوسری حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب مردوں سے مخاطب ہوتے ہیں، ویسے تو یہ سب کے لیے بات اور خواتین کے لیے بھی ہے، اور ساری حدیثیں مرد اور خواتین کے لیے ہوتی ہیں، لیکن راوی کے حساب سے ہم بات کریں کہ یہ ایک مرد راوی ہیں، بڑے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی سے اس کا کوئی رشتہ دار یا اس کا کوئی پیارا اسے لے لیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں، وہ اگر اس پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کے لیے جنت جو ہے وہ منتخب فرما دیتا ہے، اور اس کا بدلے میں اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے، جو صبر کرتا ہے کسی رشتہ دار کے یا کسی بھی چاہنے والے کے مرنے پر۔ اب یہاں میں اسی ضمن میں عرض کر دوں، جو لوگ اکثر ہم سے سوال کرتے بھی رہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا مر جائے تو کیا ہمیں کتنا رونا چاہیے، کس انداز میں دکھ کرنا چاہیے اور کس انداز میں نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں رونے سے منع فرماتے ہیں، لیکن آپ کے آنکھوں سے بھی جو ہے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ایک خون کا رشتہ ہے، اور وہ جو رشتہ ہے اس کا درد ہم محسوس کرتے ہیں، اس وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا میں نے تمہیں رونے سے منع نہیں فرمایا بلکہ آو فغا سے منع فرمایا ہے۔ جس طرح ہماری خواتین جب کوئی مر جائے تو خاص کر کے جو گاؤں کے لوگ ہیں، جو گاؤں میں رہتے ہیں، وہ جس طرح کے بین کرتے ہیں، عورتیں اپنے سروں سے دوپٹے اتار دیتی ہیں، اپنے بالوں کو کھول دیتی ہیں اور اونچی اونچی آواز میں جو بین کرتی ہیں، اب ان عورتوں کے آنکھوں سے آنسو نکلنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اونچی اونچی آواز میں کہ ہائے میرا ابو تو کیوں مر گیا، ہائے میرا ابو تو مجھے کیوں چھوڑ گیا، ٹھیک ہے، میں ابو تمہارے ساتھ کھانا کھاتی تھی، اب میں کیسے کھانا کھاؤں گی، اس طرح کی اونچی اونچی آوازیں نکالنا، ٹھیک ہے، تو یہ ایسے جو آوازیں نکالنا ہے میری پیاری ماؤں بہنوں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ صرف عورت نہیں، میں ایک گاؤں میں گیا تھا، اور اس گاؤں میں جب ہم جنازہ پڑھنے کے لیے گئے تو اس کے بیٹے بھی اس طرح بین کر کے جو ہے رو رہے تھے، لیکن اکثریت عورتیں اس طرح علاقوں میں روتی ہیں، تو اس طرح آواز کے ساتھ جب عورت کے لیے اونچی آواز سے قرآن پڑھنا جائز نہیں کہ وہ اس کی آواز غیر مرد تک چلی جائے، اس کا اذان کہنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی نعت جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم میں نہیں پڑھ سکتی، شریعت میں کہا گیا کہ کمرے کے بند کمرے میں پڑھے تاکہ اس کی آواز اندر ہی رہے، غیروں تک نہ جائے۔ تو اب یہ جو رونے کی آواز ہے، یہ آو بغا ہے، یہ کرنا بھی یقیناً شریعت میں جائز نہیں ہے، اس لیے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو کسی کا رشتہ دار مر گیا اور اس نے اس پہ صبر کیا تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو صبر کی بہت ساری برکتیں ہیں، اور اب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم اگر روڈ پہ جا رہے ہیں، کسی نے ہمیں کراس کر دی، کوئی ہماری سائڈ سے گزر گیا، تو گاڑیوں والے منہ باہر نکال کے اگر وہ ساتھ سے گزر گیا ہے تو وہ ساتھ گزرنے والے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اب یہ بے صبری کی ہمارے معاشرے میں مثال پائی جاتی ہے، اور بعض ایسے بدتمیز ہوتے ہیں بڑی گاڑیوں والے کہ اتر کر جو موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھتے اتر کے تھپڑ تک مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں بے صبری کی مثال ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے ہم گھروں میں اکثر جو ہے نا مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو صبر کرنے والا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہاں پر علامہ نصر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک قول نقل فرماتے ہیں اس
پیرے کے یعنی جو آیت کا جو حصہ ہے اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ اب اللہ تو ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ ظاہری طور پہ تو اللہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ خاص کر میری مدد اس شخص کے ساتھ ہوگی، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یقیناً ہم بھی نوٹ کرتے ہیں، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ گھروں میں بعض دفعہ خاوند بیوی سے زیادتی کرتا ہے، بعض دفعہ بیوی مرد کی حق تلفی کرتا ہے، بعض دفعہ ماں باپ بچوں کے ساتھ، یعنی 4-5 بچے ہیں، کسی بچوں کو پیارا سمجھتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اساتذہ کرام کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ہے بعض بچوں کو زیادہ پھینٹی لگائیں گے، جو امیروں کے بچے ہیں ان کے ساتھ نرمی کریں گے۔ تو اس طرح کے جو ظلم ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کس طرح سہنا ہے، اس کو ہم نے صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ وہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اور اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں کہ ایک جو ہے عورت فوت ہو گئی یا مرد، ان دونوں میں سے کوئی تھا، ہاں یقیناً یہ مرد کا واقعہ مجھے صحیح طرح یاد ہے۔ ایک مرد تھا جو فوت ہو گیا، تو اس کی بیوی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک دن تم نے مجھے سالن لا کے دیا اور سالن کے اندر نمک جو ہے وہ بالکل نہیں تھا، اور پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں اٹھوں اور اس جاہل عورت کو جا کے پھینٹی لگا دوں کہ میں سارا دن کام کر کے آیا ہوں اور تم اتنی نالائق اور اتنی جاہل ہو، اور تمہارا دماغ کدھر کھویا ہوا ہے کہ تم نے سالن بنایا اور اس میں نمک ہی نہیں ڈالا۔ اب ایک دفعہ تو میرے دل میں یہ خیال آیا، اور پھر میں نے سوچا کہ جتنا میں اس پہ قادر ہوں اسے مارنے کے لیے، ہاتھ اٹھانے کے لیے، اللہ اس سے زیادہ مجھ پہ قادر ہے۔ تو میں نے وہ صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ وہ سالن کھا لیا، اور پھر جو ہے اپنے کام پہ لگ گیا اور آرام کرنا شروع ہو گیا۔ اور پھر جب میں قبر میں گیا تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کہا کہ تمہارے تو بہت سارے گناہ ہیں، لیکن تمہارا یہ عمل جو تم نے ہماری ایک بندی پہ رحم کیا ہے، ہم نے اس کی وجہ سے تمہارے سارے گناہوں کو بخش کے تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مردوں کو عورتوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا چاہیے، نہ کہ ظلم، تشدد اور اپنے آپ کو حاکم بنا کر جو ہے نا پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح خواتین کے اندر جو بیماری ہوتی ہے وہ زبان درازی کی ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے زبان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اسی صبر پر مجھے اپنے ایک بزرگ حضور محدث اعظم پاکستان عالم دین تھے، تو ان کو کسی نے اپنے گھر میں دعوت کی اور کھانا دیا، اور کھانا دیا تو اس میں نمک اتنا زیادہ ڈال دیا کہ وہ کھانے کے قابل نہیں تھا۔ اب وہ کھا کر پلٹ آئے، اور جو ہے جب واپس پلٹے، گھر والوں نے کھانا کھایا تو وہ فوراً جو ہے ان کے پیچھے آ گئے اور کہا کہ آپ سے ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو گھر میں مہمان بنا کے بلایا تھا، لیکن ہم نے سالن میں جو نمک ڈالا تھا وہ تو سالن کھانے کے قابل ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے کس طرح خاموشی کے ساتھ وہ سالن کھا لیا اور ہمیں محسوس تک نہیں ہونے دیا، اور کھا کر اب واپس اپنے مدرسے میں، اپنی مسجد میں واپس پلٹ آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس پہ میں نے صبر کیا ہے اور میں نے آپ کی دل آزاری نہیں کی۔ اب یہاں سے ان مہمانوں کو بھی سبق پکڑنا چاہیے جو کسی کے گھر جاتے ہیں، اگر وہ چائے بسکٹ دے دیتے ہیں
تو پھر گھر آ کر باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ ہم گئے تھے ان کے گھر لیکن صرف ہمیں چائے بسکٹ بٹر کھا دیا گیا، صرف ہمیں بوتل پلا دی گئی، اور اگر چاول بنا کے دیے تو پھر اس میں گھر جا کے غیبتیں کرنا شروع ہو جائیں گے کہ چاول صحیح طرح نہیں بنے ہوئے تھے، چنے ڈالتے، بیچ میں مرغی ڈال کے دیتے، آپ ہمارے گھر یہ آئے تھے تو ہم نے ان کو مرغی ڈال کے دی تھی۔ اور ان علماء کرام، حضور محدث اعظم پاکستان کسی چھوٹی سی ہستی کا نام نہیں ہے، ایک ایسے عالم کا نام ہے جو خود جا کے انڈیا سے امام احمد رضا خان بریلی سے پڑھ کر پھر فیصل آباد میں آئے، اور پھر انہوں نے پورے پاکستان کے اندر علم دین کا فیضان پھیلایا۔ اب آج کل کے جو علماء کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن جو صرف مولوی حضرات ہیں، جو مقرر شعلہ بیان ہیں، جو نعت خوان اور نعت خون ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا یہی طریقہ ہے کہ اگر ان کو اچھا کھانا مل جائے تو پھر انگلیاں چاٹتے ہوئے باہر آئیں گے اور کہیں گے کہ کیا کھانا بنایا تھا، مزہ آ گیا، اور ذرا سی کوئی ہلکی چیز دے دے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول کی تعریف کرنے کے لیے، نعت پڑھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، بلکہ کھانے کے مقصد کے لیے نہیں آئے۔ اگر کسی نے ان کی خدمت تھوڑی کم کر دی یا کھانا تھوڑا اچھا نہیں بنا ہوا تو پھر ان کے خلاف بیٹھ کے جو ہے نا ہم غیبتیں اور باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس ہماری ویڈیو میں ہماری جو عام دوست ہمیں سنتے ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے، جو ہماری مائیں بہنیں سنتی ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے، اور جو علماء سنتے ہیں ان کے لیے میں ایک بہت بڑے عالم کی مثال جو ہے وہ دے دی ہے کہ علماء کو اس طرح صبر کرنا چاہیے، اور اس طرح کی چیزوں سے، کھانے پینے اور لوگوں کی غیبتوں سے ہمیں جو ہے دور رہنا چاہیے۔ تو صبر بڑی چیز ہے، اور صبر پہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے انعامات جو ہے، وقت قلیل ہے، حدیث تو بہت ہمیں آتی ہیں اور ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، اس لیے آج اپنی بات کو یہاں ہی اختتام کریں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے معاشرے میں یہ جتنی بے صبری اور بے صبری کی وجہ سے جو جھگڑے اور جو فساد ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور اس صبر پر اللہ تعالیٰ ہمیں بدلے میں جنت اللہ آخرت میں عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ یہ جو بیان کیا ہے اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔